IMF کا ڈیلیگیشن تو پاکستان میں ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل لیول کی ڈسکشن تو ہو گئی ہے اور شاید اب پالیسی لیول کی ڈسکشن ہو گئی، لیکن جس چیز نے پریشانی بڑھا دی ہے کہ IMF بڑی ٹف کنڈیشنز رکھ رہا ہے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی یہ کہہ دیا کہ IMF کی ٹون اور ٹینر بہت خراب ہے اس دفعہ، اور ان کو پتہ یہ مذاق کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ۔ تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو آپ کا ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ تقریباً 10 ٹریلین کے روپیز کے قریب ہوگا، جس میں سے 5.2 ٹریلین روپیز جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں چلے جانا ہے۔ 5.2 ٹریلین، اب آپ امیجن کریں اگر 5.2 ٹریلین آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں چلے جانا ہے تو پیچھے رہ کیا جانا ہے؟ پیچھے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کا 54% آف دا بجٹ جو ہے وہ جو جون میں آنا ہے وہ سارے کا سارا آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں چلا جانا ہے، جو بھی آپ نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ تو اکانومی جو ہے وہ جو ڈیفالٹ ہے دیٹ از آن دا کارڈز، جو لگ رہا ہے اس وقت۔ یعنی اب اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے جناب کہ انفلیشن جو ہے وہ 48 ایئرز کی ہائیسٹ جگہ پہ ہے، 27.6%، 27.6% انفلیشن ہے پاکستان کے اندر۔ اور اگر آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ حکومت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ٹیکس ہے، IMF یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 17% ٹیکس لے لیں تو آپ 18% ٹیکس کر دیں، سو اٹ مینس 1% ٹیکس بڑھانے سے ہر چیز اور مہنگی ہوگی۔ گورنمنٹ کا ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ وہ تقریباً 1.5 ملین نئی جابس کریٹ کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ 500,000 بھی جابس، یعنی کہ 5 لاکھ کے قریب بھی جابس جو ہیں وہ کریٹ نہیں کر سکتے۔ اب پاکستان کی مارکیٹ کا پرابلم یہ ہے کہ یوتھ اتنی زیادہ ہے، جو ہم کہتے رہتے ہیں 65% یوتھ، 65%، ساڑھے کن پاک گئے لوگوں نے، 10 انٹرنیشنل جدو بارے میں 65% منڈے نے ساڑھے کو، وہ جو 65% منڈے ہیں ان میں سے 2 ملین جو ہے ان کو ہر سال وہ نئی جاب مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ ہم کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے، اس وقت فائنینشیل ٹائمز میں جو پبلش ہوا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی فائنینشیل ٹائمز اور دیگر دنیا کے جتنے بھی بڑے جریدے ہیں، جتنے میگزینز ہیں، جتنے نیوز پیپرز ہیں، جتنی ویب سائٹس ہیں، اس میں پاکستان کی اکانومی پر جو کچھ بھی آتا ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں، پاکستان کے اندر کی خبریں بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں، گورنمنٹ کا سٹینڈز بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس وقت فائنینشیل ٹائمز نے پاکستان کے لیے لکھا ہے، جو کہ کچھ گھنٹے پہلے کی رپورٹ ہے، پبلش ہوئی ہے، جس میں کہا گیا پاکستان از آن دی برنک، اور اس میں کہا گیا اسٹارک چوائسز فیس دی نیوکلیئر پاور اینڈ اٹس کریڈیٹرز اف اٹ از ٹو اوائڈ ڈیفالٹ، یعنی اگر تو آپ ڈیفالٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو ایسی چوائسز آپ کے پاس ہیں جو کہ بہت ہی مشکل ہیں۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز اس طریقے سے ہیں کہ پاکستان از فیسنگ اٹس ورسٹ سیٹ آف چیلنجز ان دی ماڈرن ہسٹری، اور کہا یہ گیا ہے کہ جو انکمپیٹنس بھی اس میں شامل ہے، اکانومی کے چیلنجز شامل ہیں، اس کے علاوہ کرپشن ہے، کلائمیٹ چینج جو ابھی حالیہ سیلاب آیا ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ سب مل کر ایسے چیلنجز اس وقت پاکستان کے لیے بن چکے ہیں کہ IMF سے ملاقاتیں ہونے کے باوجود اور جو اس وقت ڈائلاگ چل رہا ہے IMF کے ساتھ، جو بھی اسٹریٹجی ہے، اس سب کے باوجود پاکستان کو اس وقت ایک ایسے چیلنج کا سامنا ہے کہ جس کی بنا پر اگر IMF کی یہ کنڈیشنز نہیں مانی جاتی یا نہ مانی جا سکیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ڈیفالٹ سے نہ بچا جا سکے۔ یہ میں آپ کو فائنینشیل ٹائمز جو رپورٹ کر رہا ہے وہ بتا رہی ہوں۔ پاکستان نے افغانستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری مدد کریں۔ افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ آپ خود اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈیں، ہمارے پاس آپ کے مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ جو پشاور میں ایک دھماکہ ہوا، اب دیکھیں یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی، جو پشاور میں ایک دھماکہ ہوا اس سلسلے میں ایک شہر ہے پاکستان کا سوابی، وہاں سے ایک امام مسجد کو پکڑا گیا، امام مسجد کو، اور 7 دہشت گرد ہیں۔ اب مسجد کے امام مسجد جو ہیں، جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، جب وہ مل جائیں گے دہشت گردوں کے ساتھ تو آپ نے کیا ملک چلانا اور کیا خاک اور کیا معاشرے میں کیا ہوگا کہ جس کے پیچھے میں کھڑا ہوں نماز پڑھنے، وہی دہشت گردوں کو جو ہے وہ سٹے دے رہا ہے، وہی ان کو رکھ رہا ہے، وہی اپنے مدرسوں میں رکھتا ہے۔ ایک بات اب دیکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ جی پاکستان نے کہا ہے افغان طالبان کو کہ ہماری مدد کریں، افغان طالبان کہتے ہیں کہ پائنا ہے تہاڈا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ادھر مت آئیں، اس طرف مت آئیں، یہ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اپنی جو ایک وزیر اعظم صاحب ہے، انہوں نے اپنے ایک مشیر فیصل کریم کنڈی کو، وہ ایران اور افغانستان جائیں گے، جہاں پہ وہ جو افغانستان اور ایران کی حکومتوں سے بات کریں گے۔ اب جو سینٹرل کوسچن ہے نا، سینٹرل کوسچن وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کی جو غلطیاں کی ہوئی ہیں اور ان کی جو ناکامیاں ہیں، ان کا جو سہرا ہے وہ سیاستدانوں کے گلے چلا جائے، اور سیاستدان جو ہیں وہ اون کر لیں جو غلطیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ یہی ہے ساری رکاوٹ۔ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ افغانستان میں کیا پالیسی تھی، وہ کیا چاہتے تھے، ان کے کیا پلان تھے، نہ تو پارلیمنٹ کو لارجلی پتہ ہوتا ہے، نہ پارلیمنٹ پوچھتی ہے، نہ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے، سیاستدان بھی اتنے ہی ارسپانسبل ہیں وین اٹ کمز ٹو نوئنگ کہ ہمارے کیا ایشوز ہیں۔ سر بڑا ہنگامہ ہے یہاں پہ، ایک طرف شیخ رشید صاحب کو ارسٹ کیا ہے اور ایک کے بعد ایک ارسٹ کرتے جا رہے ہیں، ویسے فواد چودھری صاحب کو چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ روتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ علی وزیر جو ہے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی۔ ساتھ ساتھ IMF والے بھی یہاں پر کچھ شرطیں لگا رہے ہیں۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ ساری سچویشن کو؟ اور پشاور کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پوری بلڈنگ یا جو مسجد تھی پوری، وہ جب گری ہے اور اس کی چھت بھی گری ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی جب حادثہ ہوتا ہے تو وہ صرف سوسائڈ بامبر نہیں ہوتا، بلکہ کہیں نہ کہیں مسجد میں اور جگہ بھی بارود موجود ہوگا۔ بہت سے سوالات ہیں، بہت سے شک شبے اور الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ دیکھیں آرزو، میری نظر میں یہ APS کے ٹکر کا حادثہ ہے،
101 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। मैं उन्हें शहीद इसलिए कहूंगा कि देवर नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस के उन्होंने यूनिफॉर्म पहने हुए थे, अपने बच्चों का रोजगार कमाने के लिए वहां थे। मैंने बड़ी इस पे इंटेंसिव रिसर्च की है, इस खासकर पेशावर के वाकये पे। अब मैं जो पेशावर के वाकये के बारे में बताना चाहूंगा कि एक तो वो पुलिस यूनिफॉर्म में आया, मोटरसाइकिल पर आया, 12 किलो उसके पास वो बारूद था, और उस बारूद के अंदर उन्होंने एंटी डेमोलिशन, जो बिल्डिंगें गिराने के लिए जो एक बारूद इस्तेमाल होता है वो भी इस्तेमाल किया गया। और उनकी रिसर्च इतनी ज्यादा थी कि ये मस्जिद की बिल्डिंग का पिलर कोई नहीं था, और उन्हें पता था कि जब तक इसकी मेन दीवार नहीं गिराएंगे, छत नहीं गिरेगा, तो छत गिराया गया। अब वो जगह क्या है? वो पाकिस्तान में पेशावर का रेड जोन था। 3000 पुलिस वाले वहां पे रिहाइश पजीर थे, इंक्लूडिंग आरपीओ। अब वहां पे उनको एतराज ये है, कहते हैं जी हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं थे। भाई 417 अरब रुपया आपको दिया गया पिछले 9.5 साल में, वो कहां गया है? वहां पे आजकल सुना है आपके जो एक 25 साल के जो पुराने वजीर हैं, जिनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, 74 कनाल के अंदर अपना घर बना रहे हैं पेशावर में। अंदर 12 कनाल पे एक लेक बनाई जा रही है आपके पेशावर की म्यूनिसिपैलिटी, उसको उनके इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये हालात है। तो अगर हम उनसे जितना बेनिफिट हम उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती कि क्या किया जा रहा है और क्या रीज़न है कि बस दुश्मन बताया गया है और बंद कर दें सब। टेक्नोलॉजी इंडिया बेस पे हमारी सोच बहुत डिफरेंट है। कोई भी इंडिया होती है, इंडिया कोई भी किसी कंपनी से टेक्नोलॉजी शेयर करता है, अगर वो एप्पल है या कोई भी है। इंडिया में अगर होंडा कंपनी आई थी, होंडा मारुति आई थी, तो उन्होंने 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उन्होंने एक अपने कॉन्ट्रैक्ट में टेक्नोलॉजी शेयर का भी एक क्लॉज रखते हैं। खुराक और दूसरे चीज़ों की किल्लत तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये कौम जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम का कहा है, खुद कुरान में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाले कई आयात मौजूद हैं। इस जैसे आटा नमक की किल्लत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज की किल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते हम।